اللہ اللہ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ سوال بھیجا ہے، یہ غالباً انڈیا کا نمبر ہے، اور یہ ہے سوال کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا ہے جبکہ صحابہ کے دور سب عورت مسجد جاتی تھی۔ تو یہ ایک بھائی بہن کا سوال ہے، تو اس کے اندر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھنا پڑے گا، یا ان روایات کو دیکھنا پڑے گا، حدیث کو دیکھنا پڑے گا ساری مکمل طور پہ جو اس تناظر میں آئی ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کر دیں، تاکہ یہ معلوم پڑے کہ یہ مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے، اس کے اوپر کس کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کیا چیزیں فرمائیں، اور کیا قول اور فعل اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا تھا، یا آپ کی امہات المومنین سے ہمیں جو منسوب اقوال ملتے ہیں وہ کیا تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سخت اس طرح کی ہمیں روایات مل جاتی ہیں کہ جس میں عورت کو مسجد جانے سے روکنے کی ممانعت کی گئی، یعنی یہاں تک کہ رات کی نمازیں جو ہیں، یا اندھیرے کی جو نمازیں ہیں جس میں فجر آتی ہے یا جس میں عشاء آتی ہے، جن میں اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان نمازوں میں بھی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنے کی ممانعت ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ چیز فرمائی کہ عورتوں کو ان اوقات میں بھی مسجد جانے سے روکنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کو اگر عورت آپ سے اجازت مانگے ان روایات کے مطابق کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا ہے یا عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، تو ان اوقات میں بھی اس چیز کی مسلمان امت کو تربیت دی گئی، صحابہ کو تربیت دی گئی کہ آپ نے ان کو ان اوقات میں بھی مسجد لے کے آنا ہے، ان کو اس عمل سے روکنا نہیں ہے اگر ان کی یہ ہے خواہش۔ یہ تو ایک روایت ہوگی۔ اب دوسری طرف ہم دوسری روایات جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں جس کے اندر نبی علیہ السلام نے عورت کی نماز کو گھر کے بھی ایک خاص کونے میں چھپ کے پڑھنے والی نماز کو بہت زیادہ افضل یا فضیلت والی یا بہترین نماز قرار دیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ہمارے سامنے روایت آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب یہ تو دو ہو گئی ہمارے سامنے روایت کہ افضل نماز عورت کی کہاں پہ ہے، کعبے میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، گھر میں بھی نہیں، گھر میں بھی اس حصے میں جہاں پہ وہ چھپ کے نماز ادا کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم تیسری سٹیج پہ چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یا اپنے صحابہ ازواج اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد، بی بی عائشہ سے ایک قول مروی ہے کہ نبی علیہ السلام اگر عورتوں کے جو اس وقت طور طریقے ہیں یا ان کے جو رواج ان کے اندر چیزیں پا گئی ہیں، وہ اگر نبی علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ بی بی عائشہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، قول بھی اگر ملے تو ہم آپ کو اس کا ریفرنس بھی کوشش کریں گے لگا دیں۔ تو بہرحال یہ بھی بی بی عائشہ کا قول ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک تو عورت کی افضل نماز کہاں پہ قرار دی، گھر میں بھی ایک خاص کوٹری یا خاص ایسی جگہ پر جہاں پہ اس پر کوئی بد نظری یا اس طرح کے مسئلے مسائل نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے چیز آ گئی۔ اور پھر اس کے اوپر امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ کا بھی قول سامنے آ گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرما رہی ہیں کہ اگر وہ عورتوں کی ان حالات کو دیکھتے تو عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم صادر فرما دیتے یا مسجد آنے سے روک دیتے۔ تو یہ چیزیں جب ہم سب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی افضل ترین نماز کہاں پہ ہے، گھر پہ، گھر میں بھی اس جگہ پہ جہاں پہ اس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ عورت کو اس طرح سے اللہ کریم نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بازاروں میں اور دکانوں میں اور سجا کے رکھا جائے، بلکہ یہ گھروں میں عزت کے ساتھ بٹھانے کی چیز ہے، اور جب ضرورت پڑے نماز کے لیے یا عید کے لیے اور موقع کے لیے تو اس کو باہر آنے کی بھی بالکل اجازت ہے، یا اپنی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اجازت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے اور 5 وقت کی پانچوں وقت کے لیے عورتوں کے لیے لازم قرار دے دیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہر ہر عورت ہر نماز میں حاضر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے پردے کا بھی اس میں کتنا زیادہ اہتمام ہے اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے۔
تو اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء نے، بعض علماء نے، لیکن ابھی بھی کلی طور پہ علماء نے کوئی ایسا فتویٰ صادر نہیں کیا کہ عورت کی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عورتوں کی مسجدوں میں جگہ ضرور رکھنی چاہیے جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ اکثر بھارت اور پاکستان میں خاص طور پہ تو وہاں پہ عورتوں کی مسجد میں نماز کی جگہ نہیں رکھی جاتی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ علمی فقدان ہے ہمارے ہاں، کہ عورتوں کی نماز کی جگہ لازمی رکھنی چاہیے تاکہ کوئی مسافر عورت آ رہی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کے اندر عورتوں کو نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے مسجد میں، تو ان کے لیے اسپیسیفک جگہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام یا صحابہ یا اہل بیت کی سنت کے بالکل خلاف ہے کہ ان کے دور میں عورتوں کی جگہیں ہی نماز سے ختم کر دی گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عورتوں کی جگہیں ضرور مسجد میں رکھنی چاہیے، تاکہ جب کبھی عورت کا دل کرے یا ان کے خاوندوں کا یا ان کے گھر والوں کا کہ وہ پوری فیملی کے ساتھ مسجد جائیں، تو عورتوں کے حصے میں عورتوں کو لے جائیں اور بچوں اور مردوں کے حصے میں مرد نماز ادا کریں، اور اس طریقے سے ایک سوشلی بھی ایک بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ عورتوں کو گھر میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے آپ چھوڑا ہو گھر میں، اور بندے جو ہیں وہ نمازیں پڑھیں اور باہر جو ہیں وہ اپنی سوشلائزیشن بھی کریں نماز کے نام پہ، مسجد کے نام پہ، لیکن عورتوں کو اس چیز سے محروم رکھا جائے۔ تو اس لیے اس وقت میانہ روی کی ضرورت ہے ہر معاملے کے اندر، میانہ روی کی یہ ضرورت ہے کہ عورتوں کے لیے مسجدوں میں نماز کی جگہ ضرور بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ عورتوں کو کبھی کبھار مسجد میں لے کے بھی جانا چاہیے تاکہ ان کی تربیت بھی اچھے سے ہو سکے، جمعے کے خطبے میں خاص طور پہ ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے عید کے خطبے میں تو اللہ کے نبی نے بہت اسپیشل حکم دیا ہے عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایون نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ تو اس لیے یہ ہمیں سنت رسول کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک کے اندر جو یہ ایک بہت ہی ایک فتنے کی شکل اختیار کرتی جا رہی چیز کہ عورتوں کو مسجد سے بالکل دور کر دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، تو یہ عمل بالکل خلاف سنت ہے، اور اس کا ہمیں نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ یا ان کے اہل بیت سے اس کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے بالکل حرام کیا ہو یا منع کیا ہو۔ ہاں، احتیاط کے دامن کو تھامتے ہوئے سب نے عورتوں کے مسجد میں نماز کو جائز قرار دیا، اس پہ کوئی ویسے فرقہ وارانہ اختلاف بھی نہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال عملی طور پہ اس وقت جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک سٹیپ آگے بڑھیں اور یہ کام کریں۔ اور آخر میں ضمنی طور پہ ایک آخری بات بھی کرتے چلیں کہ ہم نے کیونکہ پاکستان میں یہ چیز دیکھی ہے کہ نوافل کے لیے عورتوں کو مسجد میں بہت زیادہ لے کے آتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ یعنی تراویح کی نماز نوافل میں شمار ہوتی ہے، اور اکثر دیوبندی مساجد کے اندر عورتوں کے لیے اسپیشل ٹینٹ لگا کے تو ان کے لیے نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے تراویح کا، رمضان میں صرف۔ یہ کام بہت ہی خطرناک ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے عورتوں کو مسجد میں لے کے آنے کا تو ان کو اسپیشلی فرض کے لیے لے کے آئیں شروع میں، پھر بعد میں اگر نوافل نماز کے لیے وہ آتی تو آنے دیں، لیکن فرض کو چھوڑ کے آپ نوافل کے لیے اسپیشل اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کریم اس طرح کے فتنوں سے یا اس طرح کی بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم جو اسپیسیفکلی اس طریقے سے کرتے ہیں یہ کام بہت غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔